باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصانات میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اور اس کے سرداروں کا۔ جب وہ ہار گئے تو جادوگر جتنے اکٹھے انہوں نے کیے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور فرعون نے اور ان کے سرداروں نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیں گے، تمہارے مرد سارے مار دیں گے۔ تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں مبتلا تھے، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت بندھائی کہ اللہ تعالیٰ جلد تمہیں ان مصیبتوں سے نکالے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو تھوڑی مشکلات میں ڈالا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے کے آئیں، اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصانات میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی برائی پہنچی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتانے لگے۔ یعنی جب بھی ان کے اوپر کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، ہمارا حق ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہماری قوم اور ہمارے ملک کے اوپر یہ موسیٰ، ہارون اور ان کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ الا، خبردار، انما طائرهم، وہ تو صرف نحوست ان کی، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی نحوست ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس جو نشانی بھی ہم پر جادو کرنے کے لیے لاؤ گے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تو تم پر کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی وہ ڈھٹائی میں اتنی انتہا کو پہنچ گیا کہ جو مرضی نشانیاں دکھا لو، ہم تمہارے خدا کو ماننے والے اور تمہارے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے کے ہر دور میں رہے ہیں کہ جن کو واضح نصیحتیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، جن کو واضح دلائل، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ان کی اپنی زندگی میں اور ان کے ملکوں میں مل جائیں تو بھی ان کو ان سے سبق نہیں ملتا۔ ایک شخص اگر غلط راستے پر ہے اور اس کا انجام بھیانک ہوا ہے اور اس کو دیکھنے والے بہت سارے ہیں، تو وہ ان میں سے بھی کچھ تو لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کا بھی انجام وہی بھیانک ہوتا ہے، پھر اور اسی راستے پر چل جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح وہ ایک دوسرے سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، وَالدَّمَ آیَةٍ مُفَصَّلَاتٍ، اور خون وغیرہ بہت سی مختلف نشانیاں بھیج دی۔ یعنی یہ عذاب کی مختلف شکلیں تھیں جو فرعون اور اس کے ماننے والوں پر اس سلطنت میں بھیجی گئی تھیں۔ طوفان آئے، جیسے یہ ٹڈی دل ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں پاکستان میں بھی آیا تھا کہ فصلوں کو کھا گیا تھا، اور مینڈک اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے اور خون ہی خون تھا۔ تو اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے تکبر پر قائم رہے۔ فاستکبروا، وہ پھر بھی تکبر کرتے رہے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے کسی نشانی، اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی سے سبق نہیں سیکھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی عذاب آتا تو آتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے یا بندے بھیجتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ عذاب ٹل جائے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی ہر دفعہ یہ وعدہ کرتے جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا
کہ آپ اگر عذاب یہ ٹال دیں اپنے رب سے دعا کر کے تو ہم آپ کے رب پر ایمان لے کے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم ان سے ایک مدت کے لیے الی اجل، ایک مدت کے لیے عذاب ٹال دیتے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو اسی وقت وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی منکر ہو جاتے اور پھر اپنا وعدہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کو پورا نہ کرتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں غرق کر دیا دریا میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برتتے رہے۔ یہ قصہ بھی جاری ہے، اور آج کے دن ہم نے جو پڑھا ہے سبق وہ 130 سے لے کر 136 تک ہے، کہ جو ڈٹھائی پہ پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنے اس اصول اور اپنے ذہنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو جو قصے بیان ہوئے ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔